تحفہ دینے کسی نو گل چ پان واسطے سونے دی چین صحابہ کے روات کا تعلق انہوں نے بیان کیا۔ ایک دن میں ان کی دکان پہ گیا تو میں دفتر میں آیا ادھر تو وہ رسالہ مجھے ملا۔ میں نے کہا وہ رسالہ میں نے جا کے ان کو ضرور دکھانا ہے تاکہ ان کو غصہ آ جائے اور یہ ادھر ہمارے ادارے میں بھی ٹائم دینا شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ اب تک پرفارم کیا ہے نا جن تینوں نے، یہ تینوں ہی الحمدللہ ہمارے ادارے کے فاضل ہیں۔ تو آپ کنگنی والے جو لوگ ہیں، ہاشمی کالونی والے ہیں، اسد کالونی والے ہیں، خیالی والے ہیں، آپ کو بھی اس ادارے سے فیض حاصل کرنا چاہیے انشاءاللہ العزیز۔ جس بھی عمر کا کوئی میرا دوست، میرا بھائی، کوئی میرا بزرگ، کسی مدرسے کا طالب علم کوئی بھی ٹائم ہم سے مانگے گا، ہم انشاءاللہ صبح 7:30 بجے سے لے کر 4 بجے تک میں اس کو خود ٹائم دوں گا۔ قاری حمداللہ شہین صاحب ادھر ہوتے ہیں، قاری عویس صاحب جنہوں نے پڑھایا یہ ادھر ہوتے ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ ان کو سٹیج پر اس لیے نہیں بلایا کہ ان کے نا خلیفے بڑے ان کے پاس بیٹھے ہیں۔ قاری آصف صاحب بیٹھے ہیں، یہ الحمدللہ سارے لوگ ہم ادھر موجود ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے بچوں اور طالبات کا ادارہ اس طرف موجود ہے، وہاں طالبات پڑھتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے اپنے بزرگوں، اپنے سسر محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالحمید ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، آج پہلی دفعہ پروگرام میں نا میں ان کو رحمۃ اللہ کہہ رہا ہوں، ورنہ ہمیشہ وہ تشریف لاتے تھے اور ان کا صدارتی خطاب ہوتا تھا۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ آپ نے ان کا جنازہ دیکھا ہے۔ امام مالک نے کہا تھا، مولانا انہوں نے کہا تھا نا کہ تم نے مجھے مارا ہے، باپ بادشاہ تھا اس نے مارا، بیٹا بادشاہ بنا اس نے مارا، پوتا بادشاہ بنا اس نے مارا۔ تو امام مالک نے صرف اتنا کہا تھا، احمد بن حنبل نے یا امام مالک نے، انہوں نے کہا تھا، امام احمد بن حنبل نے، انہوں نے کہا بیننا و بینکم الجنائز، تمہارے اور ہمارے فرق ہمارے جنازوں پر واضح ہو جائیں گے۔ اور کرونا کے باعث آپ نے ہمارے بزرگوں کا جنازہ جامع محمدیہ میں دیکھا، کتنی بڑی پاکستان کی عظیم درسگاہ تنگی دامہ کا ثبوت پیش کر رہی تھی۔ کوئی حال، کوئی کمرہ، کوئی پلاٹ، جی ٹی روڈ اور جناب سامنے جامعہ محمدیہ کے سامنے بازار، ہر چیز کھچا کھچ فل تھی۔ مولانا 2 بندے بہاول نگر سے جنازہ پڑھنے آئے موٹر سائیکل پہ، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے وہ گاڑی کرا لیتے ہیں۔ 350 کلومیٹر، مولانا تو سفر کرتے رہتے ہیں، آنے کا سفر ہے 350 کلومیٹر، جانے کا 700 کلومیٹر سفر کر کے وہ کس لیے آئے؟ شیخ الحدیث کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں، بعض نیتیں بڑی خوش قسمت ہوتی ہیں کہ ان کو یہ حسین چہرے، یہ داڑھیوں والے، یہ نمازوں والے، یہ روزے رکھنے والے، یہ صدقہ و خیرات کرنے والے، یہ دین پڑھنے اور پڑھانے والے ان کو جنازوں میں مل جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ عبد المنان نور پوری اور حضرت مولانا عبدالحمید ہزاروی رحمت اللہ علیہ، یہ ایسے جنازے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے والوں کی بخشش کر دی۔ تو حضرات میں ایک بات اور کروں گا، لیکن اس وقت جب مولانا یہاں تشریف لے آئیں گے، آپ ذرا کہیں نا مولانا کی آمد سے پہلے سبحان اللہ۔ آپ نے مولانا کا یہ استقبال کیا ہے، نعرہ تکبیر، اونچی آواز سے ذرا زور سے بولیں، مل کے بولیں، گھج کے بولیں، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا عمر فاروق، شان عثمان غنی، شان علی حیدر کرار، شان حضرت حسن و حسین، شان حضرت حسن و حسین، شان صحابہ، شان علماء حق، نعرہ تکبیر۔ مولانا کو خطاب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات وہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تم اپنے اندر سے وہ لوگ جو تعارف کے قابل ہوں ان کا تعارف لازمی کروایا کرو، تاکہ یہ جو آنے والی نسلیں ہیں
ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، بچے آتے ہیں. مجھے اتنی زندگی ہو گئی ہے، 27واں سال ہے مجھے پڑھاتے ہوئے، اور مولانا سے تعلق جب سے بنا ہے 1982 سے، جب میں میٹرک کر کے 81 میں پڑھنے آیا. اس کے بعد سے مولانا سے عقیدت مندی ہے، بھائی بندی ہے. ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اکابر ہیں. تو حضرات تعارف کروانا چاہیے تاکہ ان بچوں کو اپنے بزرگوں، اپنے بڑوں کے بارے میں آگاہی ہو کہ ہمارے بڑے کیسے تھے. 2 علماء کرام، ان میں سے ایک نام ہے مولانا عثمان شاکر. یہ 2 علماء کرام جیل چلے گئے. مولانا عثمان شاکر صاحب دوسرے بزرگ عالم دین سے کہتے ہیں کہ مولانا دشمنوں نے کیس ایسا بنا دیا ہے کہ اب یہاں سے رہائی ناممکن ہے. وہ جو دوسرے بزرگ تھے وہ مولانا عثمان شاکر صاحب کو کہنے لگے بھائی اللہ بہت بڑا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ بگڑی بنانے والا ہے. وہ اگر ایک توے کے اندر رہنے والے کیڑے کو، جو توا سال ہر سال چولہے پہ جلتا رہا، وہ اس توے کے اندر اس کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے. وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر سیاہ رنگ کی چلنے والی سیاہ رات کے اندر اس کیڑی کو رزق پہنچاتا ہے. تو وہ اللہ ہمیں یہاں سے رہا کرے گا. جن لوگوں نے ہمیں پرچہ دے کر ہمارے اوپر مقدمہ قائم کر کے جیل بھیجا ہے، وہی ہمارے استقبال کو آئیں گے اور وہی ہمارا کھانا پکائیں گے. اب آپ کے دل میں یہ سوچ پیدا ہوگی کہ وہ بزرگ کون تھے جنہوں نے جیل کے اندر یہ بات کہہ دی کہ عثمان شاکر جنہوں نے مقدمہ بنایا، جنہوں نے ہمیں جیل میں اندر کروایا، جنہوں نے ہمیں یہاں جیل تک پہنچانے میں کردار ادا کیا، وہی ہماری ضمانتیں کروائیں گے، وہی ہمیں کھانا کھلائیں گے. رات کا وقت ہے، ایک پولیس والا آیا، عثمان شاکر صاحب سو رہے ہیں، ان کو اٹھایا، اس کو کہا دیکھو وہ تمہارے مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں. وہ مولوی صاحب کیا کر رہے تھے؟ سنو بھائی میرے طرف توجہ. وہ مولوی صاحب کیا کر رہے تھے؟ وہ بزرگ، وہ عالم دین دوسرے جیل میں عثمان شاکر کے ساتھ وہ سجدے میں پڑھ کے اللہ کے حضور رب کی منتیں اور سماجتیں کر رہے تھے. اے اللہ انہوں نے یہاں جیل میں پہنچا دیا، تو نے جیسے یوسف کو جیل سے نکالا تھا ہماری رہائی کا بھی بندوبست کر دے. چند دن گزرے، جنہوں نے مقدمہ بنایا تھا وہی آئے. مولانا اکرم صاحب کتنے ہیں؟ جزاک اللہ. وہی آئے سر غضنفر صاحب، انہوں نے بیل کٹوائی، انہوں نے ضمانت کروائی، وہی گھر لے کر گئے، انہوں نے کھانا کھلایا. آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے بزرگ عالم دین کون تھے؟ شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب تھے. اپنے علماء میں ایک دن امتحان لینے گیا صفا اسلام سینٹر میں، تو وہاں جو سکول کے مالک ہیں نا، میرے ساتھ بات شروع ہو گئی. میں نے کچھ باتیں مولانا کی ان کے سامنے رکھی. وہ نا حیران ہو گئے نا، اپنی سیٹ چھوڑ کے. سلیم راؤ صاحب وہ میرے سامنے آ گئے، کہتے یہ مولانا منظور صاحب کے بارے میں آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ محاسن یہ محاسن. اب تو ٹائم نہیں ہے نا، پھر مولانا پاس بیٹھے ہیں، کبھی نجی مجلس میں آپ سننا چاہیں تو آپ آ جائیں. اللہ کی قسم باتیں میں بتاؤں گا، ایمان تمہارا تازہ ہو جائے گا. ہاں جی، وہ اپنی سیٹ چھوڑ کے میرے سامنے آ گئے کہ یہ مولانا منظور صاحب کے بارے میں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. مولانا منظور صاحب کو اللہ نے مستجاب الدعوات بنایا، دعائیں قبول کرنے والا بنایا. جو بندہ دن اور رات سفر، ہمیں ہفتے میں ایک چکر لگانا پڑے نا کہیں کا، دوسرے دن آ کے منہ تے بہ جانے ہیں، سانو ہوش نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوں کی حفاظت فرمائے. ان کی آل اولاد میں اللہ نے قرآن و حدیث کو رائج کر دیا ہے. جی آپ نے سنا میرے عزیز بھائی، عزیز بیٹے عابد اسامہ کو، اللہ تعالی ہماری اولادوں کو، آپ سب کی اولادوں کو، یہ جتنے بچے آئے ہیں، جو نہیں آئے سارے، بڑے چھوٹے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یا اللہ یہ رات کا وقت ہے، یہ نورانی چہرے والے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے.
اس سارے علاقے کے اوپر اپنی خاص رحمت کا نزول فرما دے۔ سب گلیوں والے محلوں والے جب ہم گزرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ہماری عزت و احترام سے پیش آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت میں عزتیں برقرار فرمائے۔ اب آپ کے سامنے ہماری جماعت کے نامور عالم دین، متکلم الاسلام، خطیب پاکستان، استاد الخطباء حضرت مولانا منظور احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے خطاب خاص کو نوازتے ہیں، جناب حضرت مولانا منظور احمد صاحب۔